السلام علیکم۔ عابد شکیل فاروقی اپنے یوٹیوب چینل سے ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہوں، اور آج میں آپ کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کی میٹرو ٹرین کا سفر دکھاؤں گا اور اس کے بارے میں مختصراً کچھ بتاؤں گا۔ یاد رہے کہ یہ میں اپنا سفر نامہ بیان نہیں کروں گا، بلکہ اس میٹرو ٹرین سسٹم کے بارے میں مکمل جتنی بھی مجھے معلومات مل سکی ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ میری اس ویڈیو کا عنوان ہے دی جرنی آف ریاض میٹرو۔ ریاض میٹرو ایک نئی ریپڈ ٹرانزٹ اربن ریل سسٹم کا نام ہے۔ یہ شاہ عبدالعزیز پبلک ٹرانسپورٹ پروجیکٹ کا حصہ ہے، جس کی نگرانی رائل کمیشن فار ریاض سٹی کرتی ہے۔ اس کی کلیدی خصوصیات اور اعداد و شمار کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ نظام 6 مختلف لائنز پر مشتمل ہے، اور ان تمام لائنز پر کل 85 اسٹیشنز بنائے گئے ہیں، اور اس کی کل لمبائی 176 کلومیٹر لگ بھگ 109 میل پر محیط ہے، اور مکمل طور پر کام کرنے کے قابل ہونے کے بعد یہ سسٹم 3.6 ملین مسافروں کو روزانہ اپنی منزل مقصود تک پہنچاتی ہے، جبکہ یہ مکمل طور پر خود کار نظام کے تحت چلتی ہے، یعنی اس میں کوئی ڈرائیور نہیں ہوتا۔ کچھ اسٹیشنوں پر سولر پینل کے ساتھ ساتھ اس کے لیے توانائی کی فراہمی کی غرض سے ری جنریٹو بریکنگ انرجی ایفیشنسی بھی جیسے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ یہ خودکار سسٹم 2012 میں پہلے دفعہ اناؤنس کیا گیا تھا، اور اس کا پہلا فیز 3 لائنوں یعنی بلیو، یلو اور پرپل لائنوں کے ساتھ 1 دسمبر 2024 کو عملی طور پر شروع کیا گیا تھا، جبکہ مزید 2 لائنز یعنی ریڈ اینڈ گرین 15 دسمبر 2024 کو اس سسٹم میں شامل کی گئیں، اور فائنلی غالباً جنوری 2025 میں اس میں اورنج لائنز کا اضافہ کیا گیا۔ بنیادی طور پر اس سسٹم کو شروع کرنے کا مقصد ریاض شہر میں ٹریفک کی بھیڑ کو کم کرنا، ریاض کے تجارتی، رہائشی، طبی، تعلیمی اور ہوائی اڈے کے علاقوں میں رہائش پذیر شہریوں کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ تک آسان رسائی مقصود تھا۔ یہ سسٹم سعودی عرب کے وسیع تر ویژن 2030 کے شہری ترقی کے اہداف کا حصے کے طور پر شروع کیا گیا، جس کا مقصد بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانا، نقل و حرکت کو بہتر بنانا، گاڑیوں کے استعمال اور اخراج کو کم کرنا تھا۔ میٹرو میں سفر کرنے کے لیے ٹکٹس کے حصول کے لیے ڈارب کے نام سے ایک اپلیکیشن بھی متعارف کرائی گئی ہے، جبکہ ہر اسٹیشن پر بھی آپ ٹکٹ خرید سکتے ہیں۔ اس ٹرین میں 2 کلاسیں ہوتی ہیں، یعنی ایک کلاس ہے اسٹینڈرڈ جس کو ریگولر کلاس بھی کہتے ہیں، اور دوسری ہے فرسٹ کلاس۔ یہ ٹکٹس 4 پیکیجز کی شکل میں دستیاب ہیں: 2 گھنٹے کے لیے، 3 دن کے لیے، 7 دن کے لیے اور 30 دن کی، جس کی تفصیل ایسی ہے۔ 2 گھنٹے کے لیے جو پیکیجز ہے اس میں آپ اسٹینڈرڈ جو کلاس ہے اس کا ٹکٹ 5 سعودی ریال کا دستیاب ہے، جبکہ فرسٹ کلاس میں اس کا ٹکٹ 10 سعودی ریال میں ملتا ہے۔ 3 دن کا پیکیج اگر آپ لیتے ہیں تو اس میں اسٹینڈرڈ کلاس کا جو ٹکٹ ہے وہ 20 سعودی ریال اور فرسٹ کلاس کا ٹکٹ 50 سعودی ریال کا ہوتا ہے۔ اسی طرح 7 دن کا پیکیج جو ہے وہ اسٹینڈرڈ کلاس کے لیے 40 ریال سعودی ریال کا اور فرسٹ کلاس کے لیے 100 سعودی ریال کا ہے، جبکہ فائنلی 30 دن کا جو پیکیج ہے اس میں اسٹینڈرڈ کلاس کا جو ٹکٹ ہے وہ 140 سعودی ریال کا ہوتا ہے، جبکہ فرسٹ کلاس کا ٹکٹ 350 سعودی ریال کا۔ ان پیکیجز کے ذریعے ٹکٹ کے دورانیے میں آپ جتنی مرتبہ سفر کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ٹکٹ میٹرو کے ساتھ ساتھ بس کے نیٹ ورک کے لیے بھی قابل قبول ہے اگر آپ نے اپلیکیشن کے ذریعے خریدے ہوں تو۔ اس مقصد کے لیے آپ اپنے موبائل پر بھی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جبکہ اس اپلیکیشن کو استعمال کرنے کے لیے
ہر اسٹیشن پر ٹکٹ وینڈنگ مشین بھی نصب ہے۔ STC في هذه المحطة يمكنكم التبديل إلى المسار الأحمر. The next station is STC. Please change here for Red Line. ہر لائن پر چلنے والی میٹرو کی مزید تفصیل مختصراً کچھ اس طرح سے ہے کہ بلیو لائن کی میٹرو شمال سے جنوب اور واپس جنوب سے شمال 22 اسٹیشنوں کا سفر کرتی ہے، جس کی کل طوالت 38 کلومیٹر بنتی ہے۔ ریڈ لائن کی میٹرو مشرق سے مغرب اور واپس مغرب سے مشرق 13 اسٹیشنز کا سفر کرتی ہے، جس کی طوالت 25.3 کلومیٹر بنتی ہے۔ اورنج لائن کی میٹرو شرقاً غرباً روٹ کے حصے کے طور پر 20 اسٹیشنز کا سفر کرتی ہے، جس کی طوالت 40.7 کلومیٹر بنتی ہے۔ اسی طرح یلو لائنز میٹرو جو کہ کنگ عبداللہ فائنانشل ڈسٹرکٹ، جسے عرف عام میں KAFD بھی کہتے ہیں، کو ریاض کے کنگ خالد ایئرپورٹ سے ملاتی ہے، چند مزید اسٹاپ کے ساتھ ساتھ، جن میں کل 8 اسٹیشن آتے ہیں، اور اس کی کل لمبائی 29.6 کلومیٹر بنتی ہے۔ گرین لائنز کنگ عبدالعزیز اسٹریٹس کو چند تاریخی مرکزی پیریفرل علاقوں کو جوڑتی ہے، جس کے ساتھ ساتھ یہ میٹرو بس نیٹ ورک کے ساتھ بھی جڑتی ہے، اور اس کے راستے میں 10 سے 12 اسٹیشنز آتے ہیں۔ اور فائنلی پرپل جو لائنز ہے، جس کا روٹ ہاف رنگ شیپ جیسا ہے اور مختلف شمال مشرق شمال وسطی کے مرکزی راہداریوں کو ملاتی ہے اور مختلف اسٹیشنز پر دوسرے لائنوں سے منسلک ہوتی ہے۔ ریاض میٹرو کو رقبے اور آبادی کی کثافت کے لحاظ سے زیر زمین، ایلیویٹڈ اور گراؤنڈ لیول کے ٹریکس کے مرکب کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ رائل کمیشن فار ریاض سٹی RCRC کے سرکاری اعداد و شمار کی بنیاد پر، جس کی مزید تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ جو اس پورے سسٹم کا جو انڈر گراؤنڈ حصہ ہے وہ تقریباً اس کا 36% بنتا ہے، اور جس کی طوالت 63 کلومیٹر بنتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایلیویٹڈ جو ہے، جو مطلب برج وغیرہ ہیں جو چڑھائی کے لیے ہوتے ہیں استعمال، وہ جو ہے اس پورے ٹریک کا 41% بنتا ہے، اور اس کی طوالت 72 کلومیٹر ہے۔ اس کے علاوہ سرفیس لیول پر بھی یہ ٹرین چلتی ہے، تو وہ جو ہے ٹوٹل ٹریک کا 23% بنتا ہے، اور اس کی کل طوالت 41 کلومیٹر بنتی ہے۔ آپ نے اس پوری ویڈیو کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میٹرو ٹرین کے اس پورے سسٹم کو بنانے، اس کو تعمیر کرنے اور اس کی تزئین و آرائش میں جو ہے کس قدر پروفیشنل اپروچ کا استعمال نظر آتا ہے۔ جو مختلف اسٹیشنز ہیں ان کی جو ڈیزائننگ کی گئی ہے، ان کا جو سسٹم اپنایا گیا ہے، اس میں بجلی کا، اس میں جو ہے ڈیجیٹل سسٹم ہے، اور تمام لائنوں کو اور تمام اسٹیشنوں کو اس کی جو نشاندہی کی گئی ہے، ہر اسٹیشن پر نشاندہی ہے موجود ہے کہ ٹرینوں کے اسٹیشن، اسٹاپ، روٹ، یہ سب ہر اسٹیشن پر بھی ہیں، اور ہر ٹرین کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کریں گے کہ آپ کو کہاں جانا ہے، کہاں اترنا ہے، یہ ٹرین کس سمت جا رہی ہے اور اگلا اسٹیشن کون سا ہے۔
بہت زبردست قسم کی جو ہے نا اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنل طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے، تعمیر کیا گیا ہے، اور جو ہم جیسے ممالک اور ہم جیسے ممالک کی حکومتوں کو اس چیز کی ترغیب دے رہے ہیں کہ کسی بھی قوم کے لیے جو ہے اگر جو وہاں کے حکمران جو ہے ان کے کچھ وہ ہو نا ویژن ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔